बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज यहाँ क्वेटा आया था। मेरे साथ फेडरल मिनिस्टर ऑफ वाटर भी थे, रेलवेज़ के भी मिनिस्टर थे, गवर्नर साहिबान थे सिंध के, और स्पीकर नेशनल असेंबली असद कैसर साहब थे। बुनियादी तौर पर ये मीटिंग बहुत दिनों से हम प्लान कर रहे थे कि कब मैं क्वेटा जाऊँगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्राइसिस क्वेटा के हवाले से पानी का, पूरे बलूचिस्तान के हवाले से पानी का, उसके अंदर हमारी डिस्कशंस भी चल रही थी चीफ मिनिस्टर साहब के साथ और गवर्नर साहब के साथ। तो मैंने ये मुनासिब समझा था कि यहाँ आकर बाकायदा मिनिस्टर ऑफ वाटर फैसल वाउडा साहब जो अभी एयरपोर्ट की तरफ निकल गए हैं वो भी साथ थे। फिर ये कासिम सूरी साहब की वालदा के ताज़ियत के लिए आना मैंने ज़रूर था, तो इन दोनों चीज़ों को हमने कंबाइन कर लिया कि यहाँ ताज़ियत भी कर ली, और फिर ये आज कैबिनेट के साथ भी एक मीटिंग रही जिसके अंदर कई एक इश्यूज़ प्रायोरिटी मैंने आपको दी कि पानी की क़िल्लत पूरे बलूचिस्तान में, ख़ास तौर पर शहरों में। आज कुछ चीज़ें डिसाइड भी हुई हैं। ये भी तय पाया कि क्वेटा का जो सीवेज का पानी है उसको साफ़ करके कम से कम इसके लिए ग्रीन बेल्ट्स के लिए कम से कम घरों के अंदर फ्लशिंग, बहुत सारी चीज़ों के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाए। तो ये इमीडिएट सलूशन है। इसके ऊपर मिनिस्टर ऑफ वाटर से भी बात हुई है कि वो 5-6 दिन के अंदर या 1-1.5 हफ्ते के अंदर इसकी फीजिबिलिटी देख लेंगे, और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर ये मामला जल्दी कराया जा सकता है। मगर क्राइसिस सारे बलूचिस्तान में पानी का जो है ट्यूब वेल्स के एतबार से है, तो इसके ऊपर एक पोजीशन पेपर चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे आगाह किया कि डैम्स के हवाले से भी, चेक डैम्स के हवाले से और डैम्स के हवाले से भी प्रोजेक्ट्स हैं इन द पाइपलाइन, उनको आगे किया जाए। मैं समझता हूँ कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के क़याम के बारे में गवर्नर साहब से भी बात हुई है। NDU ने एक ऑफ़र किया हुआ है जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब हैज़ बीन काइंड इनफ टू थिंक के उसके लिए ज़मीन दी जाए। तो NDU यहाँ कैंपस बनाना चाहता है। ग़ुलाम इसहाक़ खान यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ पर किसी यूनिवर्सिटी के साथ और कॉलेज के साथ इल्हाक़ करना चाहते हैं। सेहत में प्रिवेंशन के लिए भी बहुत सारी चीज़ों का ज़िक्र हुआ। जो इमरान खान साहब का, प्राइम मिनिस्टर साहब का ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान है, उसके अंदर अमीन असलम साहब जो हमारे एनवायरनमेंट के एडवाइज़र हैं वो मेरे साथ आ नहीं सके। इंशाअल्लाह अगली विज़िट पर भी उनको साथ लेकर आएंगे कि बाज़ जगहों पर जहाँ पर जूनिपर फॉरेस्ट है ज़ियारत में, और जगहों पर वहाँ पर प्लांटेशन ऑफ ट्रीज़ का सिलसिला जारी रहे, क्योंकि कुदरत का एक निज़ाम है कि पेड़ होते हैं तो बारिश होती है, पेड़ नहीं होते तो बारिशें भी कम हो जाती हैं। तो वो एनवायरनमेंट के एतबार से वो काम करें। रेलवे मिनिस्टर शेख रशीद साहब भी साथ आए थे, उनके साथ भी इस हवाला करके कि रेलवे लिंक कराची के साथ और इंशाअल्लाह ग्वादर के साथ रेलवे लिंक भी होना चाहिए। मगर इस वक्त कैफियत ये है कि रेलवे लाइन के एतबार से उसको मीडियम गेज करना, और ये प्रोजेक्ट उनकी नज़र में है ताकि compete कर सके रेलवे गुड ट्रांसपोर्ट और पीपल ट्रांसपोर्ट, बसों की रफ्तार और बसों के रोड्स के ऊपर जो तेज़ी से आदमी पहुंच जाता है जिस शहर जाना हो, उसके साथ रेलवे जब तक compete नहीं कर सकेगी जब तक वो पिक्चर में नहीं आएगी। तो ये चंद एक चीज़ें थीं जो कैबिनेट के साथ, मैं इनका मशकूर हूँ जाम साहब का कि मेरी सबसे मुलाकात करा दी गई। तो मैं कुछ चीज़ें, प्रेसिडेंट की ज़िम्मेदारी है वफाक के इश्यूज़ को देखते रहना, वो मैं ज़िम्मेदारी पूरी तरह से अदा करना चाहता हूँ। मगर वो ज़िम्मेदारी जब ही अदा होगी जब मुझे मैं इनके साथ मुसलसल कम्युनिकेशन में जब तक नहीं रहूँगा तो नहीं होगा। और इसी तरह से जाम साहब ने एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की रिवाइवल की बात की है जो हब में है, और इंशाअल्लाह प्राइवेट सेक्टर उसके अंदर हमने भी रिक्वेस्ट की है, इनके भी ताल्लुकात हैं, तो वो रिवाइव होगा। दूसरी चीज़, एक और चीज़ हमने यहाँ सजेस्ट की कि सिटीज़न पुलिस लाइजान कमेटी जो सिंध के अंदर बड़ी सक्सेसफुल रही है, उस पैटर्न को यहाँ पर अडॉप्ट किया जाए ताकि आम लोगों के साथ आम तौर पर आसानी से रसाई हो सके। तो बड़ा कामयाब तजुर्बा रहा है। तो ये बहुत सारी बातें थी, मगर यहाँ पर इसी घर के अंदर मैं रहा भी था
جب بھی آتا تھا قاسم سوری صاحب کے یہاں مجھے ان کی والدہ بھی یاد ہیں, اللہ تعالیٰ مغفرت کرے, اور اس لیے بھی میں حاضر ہوا جناب. سر آج جو آپ نے کہا کیبنٹ سے آپ کی ملاقات ہوئی, یہ تمام جتنے بھی آپ نے پوائنٹس گنوائے ہیں یہ ہو جائے گا, مستقبل کی ساری چیزیں وہ پوائنٹس جس پر ڈیسائیڈ ہوا, اور فوری طور پر آپ نے کہا جیسے ایک واٹر کا ایشو تھا, دوسرا مالیاتی بحران جو ہے نا صوبے کو سب سے زیادہ برداشت کرنا پڑا, اس حوالے سے کیا ڈیسیژن لے کر آپ آئے تھے ود دا ہیلپ آف پرائم منسٹر, اور آپ نے اس پہ کیا اقدامات کیے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں جو جن چیزوں کا ڈیسیشن ہو گیا, بہت بڑا ڈیسیشن ہے. کوئٹہ کے گرے واٹر یعنی کوئٹہ کو جو سیویج کا پانی ہے اس کو سیلویج کر لینا, میں سمجھتا ہوں کراچی کے اندر بھی ہم سمجھتے یہ ہیں کہ کراچی کا پوٹینشیل 450 ملین گیلن سمندر میں پھینکتے ہیں ہم, اس میں سے 200 ملین گیلن پانی جو ہے وہ انڈسٹری کو اور پیڑوں کو دیا جا سکتا ہے, تو وہ اس کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے. میں سمجھتا ہوں جیسے آپ سے کہا نا پانی کے کرائسس میں, یہ آج ڈیسیشن ہوا کہ 4-5 دن کے اندر منسٹر آف پاور نے بھی یہ بات کی کہ جلدی فیزیبلٹی بنائے, اور میں سمجھتا ہوں کہ لو ہینگنگ فروٹ سے میرا مطلب یہ ہے کہ اس سال کے اندر اس کا پروڈکٹ نکل آنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. مالی بحران کے حوالے سے بلوچستان نے وزیر اعظم سے درخواست کی کہ جو گیس ٹیرف ہے اس میں بلوچستان کو خصوصی رعایت دی جائے کیونکہ یہاں پہ سردی زیادہ پڑتی ہے. اس سلسلے میں آپ سے بات ہوئی, کیا کچھ اس طرح کا پلان ہے بلوچستان کی؟ جی, انہوں نے ریکویسٹ بھی کی ہے منسٹر آف گیس سے, اپنا ان سے ریکویسٹ بھی کی, گیس اینڈ پیٹرولیم, ان سے بات بھی کی ہے, اور میں بھی جا کر, اور آج انہوں نے دوبارہ مجھے یاد دہانی کرائی, تو میں منسٹر سے جا کر بات کروں گا. یہ ایشو میں واقف نہیں تھا, آج چیف منسٹر صاحب نے مجھے کہا ہے کہ اس کے اوپر بات کی جائے کہ اس کے اندر کوئی خاص سہولت دی جائے. دیکھو خاص سہولت اس وجہ سے ضروری ہے کہ بلوچستان جس کرائسس سے, اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ دہشت گردی کا معاملہ سارے پاکستان میں کم ہوا. میں سمجھتا ہوں, میں مشکور ہوں اپنی فوج کا بھی, کراچی کے حوالے سے بھی ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ کیا کیفیت ہوئی, کے پی کے حوالے سے بھی حالات بہتر ہوئے اور یہاں بھی بہتر ہوئے. جیسے جیسے امن ہوگا اسی طرح سے انویسٹر بھی آئے گا. یہ جو مائننگ والا ایشو ہے, فشریز والے کے اوپر بڑی بات ہوئی کہ بہت بڑا پوٹینشیل ہے, اور میں اس کمیٹی کو میں اس کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں. نیشنل اسمبلی میں بھی میں نے کام کیا تھا فشریز پر, اور پوٹینشیل یہ ہے کہ $500 ملین کی ایکسپورٹ ہوتی ہے, اور بلوچستان کا کوسٹل ایریا سب سے بڑا ہے. سندھ کا چھوٹا سا ہے, بلوچستان کا بہت بڑا ہے. کیج فشنگ اور ایکوا کلچر ہمارا اپنا پروجیکشن ہے. ابھی جتنا میں نے اس کو سپروائز کیا ہے اس کمیٹی کو, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ $10 بلین تک کی ایکسپورٹ ہو سکتی ہے. تو انشاءاللہ یہ نئے پاکستان کے حوالے سے جو کیفیت ابھر رہی ہے تو اس میں بلوچستان کا بہت آگے مقام ہے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ تبدیلی 100 دنوں میں لائیں گے, لیکن بلوچستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مالی بحران کے باعث بلوچستان حکومت اپنی مالی بحران میں اس وقت گرائے, جو تبدیلی ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو وفاقی حکومت کس قدر اس کے ہیلپ آپ کرتی ہے؟ سر دیکھیے ایک تھوڑا سا ایڈ کروں گا, پروونشل گورنمنٹ نے ڈیمانڈ یہ کی ہے کہ کے پی کی طرز پہ ٹیررزم کے حوالے سے 1% جو ہے نا صوبے کو دیا جائے. اس کو کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے اتنی ٹیکنیکل باتیں کی ہیں کہ میں فائنانس منسٹر ہوتا تو فٹافٹ سارے جواب دے دیتا, مگر یہ ساری چیزوں کی نشاندہی ہوئی ہے, اور میں اس پر ان کے ساتھ مل کر کام کروں گا انشاءاللہ کہ یہ ریلیف آئے. اچھا, یہ جو آپ ذکر کیا آپ نے پی ایس ڈی پی کے حوالے سے کیا, اور یہ کہ وفاقی فنڈز کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا کرائسس مانیٹریلی آیا ہوا ہے جس کے اندر ہم سانس لے لیں, اور انشاءاللہ جو چینج ہوگا وہ بڑی تیزی سے ہوگا. تیسری بات آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کا دعویٰ, اس کا جواب تو پرائم منسٹر صاحب دیں گے اور پی ٹی آئی کے ارکان دیں گے, مگر میرا اور آپ سب کا ایک خواب ہے کہ پاکستان کے اندر خوشحالی آئے اور کرپشن ختم ہو اور امن ہو, اور میں بڑا کانفیڈنٹ ہوں کہ بلوچستان سمیت پورے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی چینج آنے والی ہے. یہی ہمیشہ کہتی تھی آئی ایم ایف کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ خصوصی کرنا. عمران خان بھی یہ کہتے تھے, لیکن اب پھر انہی کے پاس آپ جا رہے ہیں, جبکہ آپ کا یہ بھی دعویٰ ہے پی ٹی آئی کا کہ سعودی عرب نے ہماری امداد کی ہے, چائنا نے امداد کی ہے, تو پھر آخر کیا وہ مجبوری ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس؟ دیکھیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی بات میں نے اپنے اویلیبل ڈیٹا کے اعتبار سے کوئی بات آپ کے سامنے کی ہو, فرض کرو میں انسان ہوں نا, تو اس کے بعد اگر مجھے خیال ہو کہ نہیں مجھے اپنی رائے بدلنی پڑے گی تو میں ضرور بدلوں گا. اس میں کوئی یو ٹرن نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے فخر ہے اس بات کے اوپر کہ بھائی جب آپ کو نظر آ گیا کہ نہیں اتنا برا حال کا اندازہ نہیں ہوگا جب ہم الیکشن لڑ رہے تھے, مگر اب اندازہ ہوا کہ کس مصیبت میں پڑے